صحیح بخاری میں 7 نمبر پر پہلے باب میں ایک حدیث ہے جو حدیث ہرقل کے نام سے مشہور ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، اور وہ بیان کرتے ہیں ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ابو سفیان ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور بیان اس وقت کیا جب حلقہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ ابو سفیان کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، صلح حدیبیہ میں جب ہمارا معاہدہ ہو گیا، اسی دوران ہم ملک شام میں تجارت کے لیے گئے۔ اب ہم وہاں تجارت کر رہے تھے، اسی دوران ہرقل کے چند آدمی ہمارے قافلے کو لینے کے لیے آئے۔ ایلیا کا مقام تھا، ہم وہاں پہنچے تو ابو ہرقل کے ساتھ بڑے بڑے رومی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ہرقل نے اپنے ترجمان کے ذریعے میرے ساتھ گفتگو کی، مجھ سے پوچھنے لگا تمہارے مکہ میں کسی آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کیا اس قافلے میں کوئی ایسا آدمی ہے جو اس کا رشتہ دار ہو؟ ابو سفیان نے کہا ہاں میں اس کا رشتہ دار ہوں۔ اس نے کہا میں تم سے چند سوالات پوچھوں گا، اور ابو سفیان کے ساتھ جو قافلے کے لوگ تھے انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا اگر یہ ابو سفیان جھوٹ بولے تو تم اس کو جھٹلانا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں مجھے آگے کر دیا گیا اور میرے ساتھیوں کو میرے پیچھے کھڑا کر دیا گیا۔ اب چونکہ ابھی تک مسلمان تو ہوئے نہیں، مجھے ڈر ہوا کہ اگر میں نے کوئی جھوٹ بولا اور میرے ساتھیوں نے مجھے جھوٹا کہہ دیا، میرے پاس کیا عزت رہے گی؟ یعنی یہ وہ دور تھا جس وقت کافر بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹ کی نسبت اپنی طرف برداشت نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ ہرقل نے چند سوالات کیے، بڑے ایمان پرور سوالات ہیں۔ دشمن کی زبان سے پیارے نبی کی تعریف ہے، وہ کہتے تعریف وہ جس کی دشمن بھی گواہی دے۔ سب سے پہلا سوال کیا کیف نسبہ فیکم، بتاؤ اس آدمی کا نسب تمہارے درمیان کیسا ہے؟ ابو سفیان نے کہا ہوا ذو نسب، ہمارے درمیان وہ اعلیٰ نسب کے مالک ہیں۔ پھر ہرقل نے سوال کیا کیا اس طرح کا دعویٰ تمہارے خاندان میں پہلے کسی نے کیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، ہمارے خاندان میں پہلے کسی نے دعویٰ نہیں کیا۔ ہرقل نے پھر پوچھا کیا اس آدمی کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا کوئی بادشاہ نہیں گزرا۔ پھر ہرقل پوچھنے لگا جب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ان کا کلمہ پڑھنے والے مکے کے سردار تھے، چودھری تھے، یا مکے کے غریب غربا لوگ تھے؟ ابو سفیان کہنے لگے نہیں، چودھریوں نے بات نہیں مانی، غریب غربا لوگ ہی ان کا کلمہ پڑھنے والے تھے۔ ہرقل پھر کہنے لگا کہ جب سے لوگ ان پر ایمان لا رہے ہیں کہ ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے یا ان کی تعداد کبھی کم بھی ہوئی ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا نہیں، وہ کم نہیں ہو رہے، واقعی دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہرقل نے پھر پوچھا کیا جو ان پر ایمان لے آتا ہے کبھی کسی نے اپنے ایمان کو چھوڑا کہ پھر دوبارہ کافر ہوا؟ تو ابو سفیان نے کہا نہیں، کبھی ایمان لانے والا مرتد نہیں ہوا، کافر نہیں ہوا۔ ہرقل نے پھر پوچھا کیا ان کی زندگی کے جو پیچھے مراحل گزرے ہیں کبھی پورے مکے والوں میں سے کسی نے ان پر جھوٹ کی تہمت لگائی ہو کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، کبھی کسی نے جھوٹ کی تہمت نہیں لگائی۔ ہرقل نے پوچھا بتاؤ کبھی انہوں نے خیانت کی ہو؟ ابو سفیان کہتا ہے نہیں، خیانت نہیں کی۔ لیکن پھر ابو سفیان کہتا ہے میں نے آگے سے یہ کہہ دیا کہ اب ہمارا اور ان کا معاہدہ چل رہا ہے، کیا خبر وہ معاہدے کی پاسداری کرتے ہیں یا بدعہدی کرتے ہیں؟ ابو سفیان کہتے ہیں سارے سوالات میں جو میں نے جوابات دیے یہی ایک موقع تھا جس میں نے یہ کہا کہ کیا خبر وہ اپنے معاہدے کی پاسداری کریں یا معاہدے کی خلاف ورزی کریں۔ ہرقل نے پھر پوچھا کیا کبھی تمہاری ان کے ساتھ لڑائی اور جنگ ہوئی ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا ہاں ہماری آپس میں جنگیں اور لڑائیاں ہوئی ہیں۔ ہرقل نے پوچھا ان کا نتیجہ کیا رہا؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا وہ ایک ڈول کی مانند ہے، کبھی ہمارے حق میں ہو گئی کبھی ان کے حق میں، کبھی ان کو فتح ہوئی کبھی ہمیں فتح ہو گئی۔ ہرقل نے پھر سوال کیا وہ تمہیں حکم کیا کرتے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا وہ ہمیں حکم کرتے ہیں اعبدوا اللہ وحدہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ہمیں بتوں کی عبادت سے وہ روکتے ہیں۔ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ، وہ ہمیں سچ بولنے کی تلقین کرتے ہیں،
وہ ہمیں پاک دامنی کا حکم کرتے ہیں، وہ ہمیں نماز کا حکم کرتے ہیں اور آپس میں صلہ رحمی کا حکم کرتے ہیں۔ اب جب سوال و جوابات ابو سفیان کے ساتھ مکمل ہوئے تو ہرقل اپنے ترجمان کو مخاطب ہو کے کہنے لگا، ان کو بتاؤ، میں نے ان سے پوچھا تھا ان کا نسب کیسا ہے، تو انہوں نے کہا وہ ہم میں سب سے اونچے نسب والے، میں کتابوں کو جاننے والا ہوں، واقعی وقت کا نبی وہ نسب میں ساری قوم سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ اس طرح کا دعویٰ ان کے خاندان نے کسی اور نے کیا؟ انہوں نے جواب میں کہا نہیں، کیونکہ میرے ذہن میں تھا اگر خاندان میں کسی اور نے دعویٰ کیا ہوگا تو انہوں نے بھی دعویٰ کر لیا۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ ان کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا بادشاہ کوئی نہیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اگر ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ ہوتا تو پھر یہ دعویٰ کرتے تو میں کہتا یہ بادشاہت طلب کرنے کے لیے دعویٰ کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ ان کے ماننے والے کمزور لوگ ہیں یا معاشرے کا طاقتور چودھری اور وڈیرا طبقہ؟ انہوں نے جواب میں کہا نہیں، کمزور لوگ ہی ان کے پیچھے چلنے والے، نبیوں کے پیچھے چلنے والے ہمیشہ کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے کبھی جھوٹ بولا یا تم نے جھوٹ کی تہمت لگائی ہو؟ تو انہوں نے جواب میں کہا نہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو مجھے یقین ہو گیا لوگوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا، وہ اللہ پر جھوٹ کیسے بولے گا؟ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ اب ان پر ایمان لانے والے بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، بڑھ رہے ہیں۔ یہی ایمان کا معاملہ ہے، جب اس کی دعوت شروع ہو جاتی ہے تو وہ سب پہ پھیل جاتی ہے حتیٰ کہ تام ہو جاتی۔ پھر میں نے پوچھا کہ ایمان لانے والوں نے کبھی اپنا دین چھوڑا ہو، کوئی مرتد ہوا ہو؟ اس نے کہا نہیں، کبھی نہیں ہوا۔ یہی معاملہ ہے، ایمان جب دل میں اتر جاتا ہے بندہ مر تو سکتا ہے لیکن کبھی ایمان کو چھوڑتا نہیں۔ پھر میں نے ان سے سوال کیا کہ انہوں نے کبھی کوئی خیانت کی ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا خیانت نہیں کی، کیونکہ اللہ کے رسول کبھی کسی کے ساتھ خیانت نہیں کرتے۔ اور میں نے ان سے پوچھا وہ تمہیں حکم کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، بتوں کی عبادت سے روکتے ہیں، نماز، پاک دامنی، صلہ رحمی، اس کی تلقین کرتے ہیں۔ اللہ کے نبیوں کی یہی تلقین ہے۔ پھر ہرقل اپنے سامنے بیٹھنے والوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا فَإِن كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ۔ سبحان اللہ۔ اے ابو سفیان، اگر جو تو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے تو خدا کی قسم وہ نبی میرے قدم جس جگہ پہ ہیں اس جگہ کا بھی وہ مالک بن جائے گا۔ پھر اس نے وہ خط منگوایا جو صحابی رسول دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ لے کے آئے تھے۔ اس خط میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط ہے نبی کی طرف سے روم کے بادشاہ ہرقل کی طرف۔ سلام علی من اتبع الہدی، جو ہدایت کو مانے اس پر سلامتی ہو۔ اما بعد فانی ادعوک بدعایت الاسلام، حمد و صلات کے بعد میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اسلم تسلم، اگر تم اسلام لے آؤ گے دنیا آخرت میں محفوظ ہو جاؤ گے، لیکن اگر تم نے اسلام کو چھوڑا تو تمہاری جتنی رعایا ہے وہ بھی چھوڑ بیٹھے گی، ان کا گناہ بھی تمہارے سر پہ ہوگا۔ اور پھر قرآن کی یہ آیت لکھی یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اہل کتاب آؤ اس کلمے کی طرف، اس بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، ولا نشرک به شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں جب اس نے یہ خط پڑھا تو اس کے پاس لوگوں کا شور برپا ہو گیا، آوازیں اونچی ہونے لگی، ہمیں وہاں سے نکال دیا گیا۔ تو ابو سفیان کہتے میں نکلتے نکلتے اپنے ساتھیوں کو کہہ رہا تھا ابن ابی کبشہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے یہ بھی، ان کا معاملہ تو یہاں تک پہنچ گیا کہ روم کا بادشاہ بھی ان سے ڈر رہا ہے۔ اور ابو سفیان کہتے ہیں اس وقت میرے دل میں یہ بات گر کر گئی کہ ضرور اللہ کے نبی، ابو سفیان کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات گر کر گئی کہ واقعی وہ ضرور ان پر غالب آئیں گے، یہاں تک کہ اللہ نے اسلام کا یقین اور دولت وہ میرے دل میں بھی ڈال دی۔ اسی روایت میں آگے ابن ناطور کا ذکر ہے، یہ بھی ایلیا کا رہنے والا ہی تھا۔ وہ کہتا ہے جب ہرقل ہمارے پاس وہاں آیا، صبح کو جب اٹھا تو اس کی حالت بگڑی ہوئی تھی،
جب اس کے نجومیوں نے اسے کہا کہ آج تمہاری حالت بدلی کیوں ہوئی ہے، اس نے جواب دیا کہ رات جب میں نے ستاروں میں غور کیا، چونکہ ہرقل بھی نجومی تھا، تو مجھے ایک ستارہ نظر آیا جس سے پتہ چلا کہ جو قوم ختنہ کرتی ہے ان کا بادشاہ پیدا ہو چکا ہے، یعنی آخری نبی پیدا ہو چکا ہے۔ اب پھر ہرقل پوچھنے لگا مجھے بتاؤ فَمَن يَخْتَتِنُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اس امت میں ختنہ کون کرتا ہے؟ تو آگے والوں نے جواب دیا یہودی کرتے، لیکن آپ گھبرائے نہیں، وہ تھوڑے سے ہیں، ہم انہیں قتل کر دیتے، اپنے علاقوں میں پیغام بھیج دیتے ہیں، جتنے یہودی ان کو قتل کر دو۔ لیکن اسی دوران غسان علاقے کے ان کے گورنر نے ایک قاصد بھیجا جس نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی انہیں خبر دی۔ تو ہرقل کہنے لگا جلدی جلدی جا کے دیکھو امختتن ہوا ام لا، کیا یہ وہی ہے جو ختنہ کرنے والا ہے؟ یعنی دیکھیں اسلام میں ختنہ کرنا اسلام کے شعائر میں سے۔ تحقیق کرنے والوں نے بتلایا کہ جی واقعی وہ ختنہ کرنے والے، اور ان کے جو لوگ ارد گرد عرب ہیں وہ بھی ختنہ کرنے والے۔ تو ہرقل اپنے حواریوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا ھذا ملک ھذہ الامۃ قد ظہر، یہ وہی ہے جو اس امت کا بادشاہ ہے، جو اس امت کا نبی ہے، وہ ظاہر ہو چکا۔ پھر ہرقل نے اپنے ایک بہت بڑے عالم دوست کو خط لکھا، یہ ساری علامات ساری باتیں اس خط میں لکھی، اور اس سے پوچھا کہ اس کی رائے کیا ہے۔ اس نے بھی جواب میں خط میں لکھا کہ واقعی جو آخر الزمان پیغمبر تشریف لانے والے تھے یہ ساری ان کی علامات ہیں۔ تو اس نے محل کے اندر سارے وزیروں اور مشیروں کو جمع کیا اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا کیا تم کامیابی چاہتے ہو؟ کیا تم ہدایت چاہتے ہو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری بادشاہت کبھی ختم نہ ہو، تمہارے اوپر کبھی زوال نہ ہو؟ سب نے کہا کیوں نہیں چاہتے؟ تو ہرقل کہنے لگا یہ آخر الزمان پیغمبر جو عرب میں ظاہر ہوئے ہیں ان کا کلمہ پڑھ لو، فلاح بھی پا جاؤ گے اور بادشاہت بھی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اب ہرقل کا یہ کہنا تھا کہ سب نے دوڑیں لگا دی دروازوں کی طرف، حالانکہ ہرقل ان دروازوں کو پہلے ہی تالا لگوا چکا تھا۔ جب ہرقل نے ان کے اس نفرت کو اور کراہت کو بھاپا تو ہرقل کو اپنی جان کے بھی لالے پڑے، کہنے لگا میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا کہ تم اپنے مذہب میں اپنے دین میں پکے ہو یا کچے ہو، چنانچہ میں نے تمہاری شدت دیکھ لی۔ اب جب ہرقل نے یہ بات کی تو ساری کی ساری قوم ہرقل کے آگے سجدے میں گر پڑی۔ اب ہرقل اسی بے دینی میں دنیا سے چلا گیا، یعنی اندازہ کریں اسے یقین ہے، پختہ علم ہے یہی وقت کے نبی ہیں، صرف اپنی سلطنت اور بادشاہت اور اپنی جان کو بچانے کی خاطر ایمان لانے سے محروم رہا۔ حالانکہ اگر ایمان لے آتا، جان کا مالک تو اللہ، بادشاہت دینے والا تو اللہ، دنیا آخرت کی عزتیں مل جاتی۔